السلام علیکم، نالج آن قرآن میں خوش آمدید۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سوال ہے، خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب ہے، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال ہے، فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عمرو بن العاص کو فاتح مصر کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، جد الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار ہوا ہے؟ جواب ہے، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 67 مرتبہ ہوا ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ سوال ہے، ایمان مفصل میں کتنی ضروری عقائد کا ذکر ہے؟ جواب ہے، ایمان مفصل میں 7 ضروری عقائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، مقدس فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3، تمام مقدس کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4، تمام مقدس انبیاء پر ایمان۔ نمبر 5، روز جزا پر ایمان۔ نمبر 6، ہر اچھی یا بری چیز پر ایمان کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، تقدیر۔ نمبر 7، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ سوال ہے، ایمان مفصل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، ایمان مفصل سے مراد ہے تفصیلی ایمان۔ سوال ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر مامور کیا ہے۔ قرب قیامت کے وقت یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سوال ہے، ذو النون کس پیغمبر کا لقب ہے؟ جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟
جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے آدم ثانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ابو البشر اور صفی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو بشر اور صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ابلیس کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں سوائے موت کے۔ جواب ہے حدیث کے مطابق جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت سے کوئی چیز نہیں روکنے والی سوائے موت کے۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔